ایک بڑا ہی سویئر مسئلہ ہے جس کو ہم بہت ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور کچھ لوگ کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, اور وہ ہے آپ کے سر میں جوئیں یا لیکھیں, آپ کے سر میں یا آپ کے بچوں کے سر میں. اچھا, بڑے بڑے پروفیشنل لوگ ہیں, بڑی بڑی اچھے خواتین, لمبے بال, گھنے بال, سارا کچھ, لیکن اندر جوئیں اور لیکھیں. کبھی بال کھولتے ہیں تو سائڈ سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. بچے اسکول جاتے ہیں, ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے جوؤں اور لیکھوں کا, اور یہ اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ جوؤں کی جو خوراک ہے وہ صرف خون چوسنا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کتنا ٹرامیٹک ہے, لیکن ہم اس کا اس طرح سے خیال نہیں رکھ پاتے جیسے رکھنا چاہیے. سو اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیسے اس کا صفایا ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی صفائی کی لیکن صاف ہی نہیں ہوتی, تو آج ہم اس پہ بات کریں گے, اس مسئلے کا حل نکالیں گے. اگر آپ کا بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر امرین منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسکن اینڈ ہیئر اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک, تھینک یو سو ڈاکٹر مچ صاحب فار ویسے آپ انوائٹنگ کی می. تھینک یو, آپ کے سر میں کبھی جوئیں پڑی ہیں؟ دیکھیں جوئیں ونس ان بلو مون ہر کسی نے ہوتی کبھی نہ ہیں. کبھی ہو جاتی ہے, Yes. لیکن اس میں یہی ہے کہ آپ کی اب ایک سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ کتنی جلدی آپ اس سے ایک تو اپنی پرسنل ہائیجین اینڈ دین آپ صرف اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہوتے, آپ 10 لوگوں کو اور بچا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جیسے آپ نے آلریڈی بولا کہ کچھ لوگ پال رہے ہوتے ہیں, وہ پال کر اٹس ناٹ سم تھنگ نارمل. ٹھیک ہے, جیسے ہم باقی انفیکشنز کو ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک انفیسٹیشن ہے جو کہ آپ کی باڈی میں آ رہی ہوتی ہے, تو اٹس مینڈیٹری کہ آپ اسے فوراً ٹریٹ کریں. سیکنڈلی ایک جو نارمل ایک کنسیڈر کر لیا گیا, ہاں ٹھیک ہے بچے ہیں تو ان کے سر میں ہے, اٹس اوکے, اٹس ناٹ اوکے. جیسے آپ نارمل انفیکشنز کو ٹریٹ کرتے ہیں, پاؤں میں زخم ہوگا آپ ٹریٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا, پیٹ میں کوئی پرابلم ہوگا آپ ٹریٹ کریں گے. تو یہ ایک پیراسٹک انفیسٹیشن ہے, پیراسائٹس ہیں جو کہ آپ کے سر میں آ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ صرف سر میں آتی ہیں جوئیں. اچھا, یہ صرف سر میں نہیں ہوتا. جو لاؤس ہے یا جس کو ہم پیڈیکولوسس بولتے ہیں, پیڈیکولوسس کیپیٹس آپ کے سر کا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ یہ آپ کی باڈی پارٹس میں آ سکتی ہیں جس کو کارپورس بولتے ہیں. پیوبک ایریا, سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہوتی ہیں, اس میں آ سکتے ہیں. اگر کوئی بہت ہی کرونیکلی ایل ہو, بہت ہی بیڈ ریڈن پیشنٹ ہے, تو اس کے آئی لیشز تک میں آ سکتی ہیں. او مائی گاڈ, ٹھیک ہے, اچھا جس یہ کو ہم اتنی سیلیارس خطرناک بولتے ہے, ہیں. اتنی بہت ساری, خطرناک ہے. یہ سمپل صرف جوئیں نہیں ہیں, اپنے ساتھ 10 بیماریاں لے کر آتی ہیں. اچھا, یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جوئیں پڑ گئی اب تو صاف ہی نہیں ہو رہی, بڑی مشکل ہو رہی ہے, ہم نے بڑی کوشش کی لیکن صفائی نہیں ہو رہی, تو ان کو کیا ریزالو کیا ہے اس کا؟ دیکھیں, یہ ون ٹائم ٹریٹمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہم نے کر لیا اور نہیں ہوا. یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہے. ایک دفعہ آ گیا اینڈ اب آپ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اس سے, ٹھیک ہے, آپ نے پال لی ہیں, تو پھر اب آپ کا ایک ٹائم کا ٹریٹمنٹ ہوگا. بیکاز اگر ایک بھی, جس کو ہم نیٹ کہتے ہیں, لیک, وہ سر میں رہ گئی تو وہ پھر ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا, ری انفیسٹیشن. ایک تو آپ کا کہیں سے تو سورس ہے نا جہاں سے آپ جوئیں لے رہے ہیں, اگر وہ سورس آپ اس کو ختم نہیں کریں گے یا پھر آپ مسلسل اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ پھیلتا رہے گا. اچھا, ایک تو مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ویسے بھی, اور گھر میں بھی اگر ہو سکے, لیکن ویسے بھی آپ کو اپنے برشز اور کوم الگ الگ رکھنے چاہیے. بالکل رکھنے جو آپ کا چاہیے, کنگا ہے وہ الگ ہونا چاہیے, بالکل ہیئر برش ہے وہ الگ ہونا چاہیے, کیونکہ ایک دوسرے سے کافی ساری چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. اب جوؤں کا نا 2 طرح سے ٹرانسفر ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے اس کا ڈائریکٹ اسپریڈ, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ اڑ کے اسپریڈ چلی کیا گئی, ہے, اڑ کے چلی گئی. گروپ میں آپ بیٹھے ہوئے, بچے ہیں, کھیل رہے, ایک ساتھ بیٹھے فون ہیں, دیکھ گروپ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ایک سے دوسرے سے سر ملا کے بیٹھے ہوئے, وہ ڈائریکٹ اسپریڈ ہے. دوسرا ہوتا ہے انڈائریکٹ اسپریڈ. انڈائریکٹ کیسے ہوتا ہے, آپ نے اپنی کلودنگ شیئر کیا, ہیڈ اسکارف شیئر کیے, ہیڈس شیئر کی, ہیڈ بینڈس شیئر کر لیے, اب کسی کے جوئیں وہ دوسروں کے سر میں ڈال رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ سیلونس کا ایک برش ہے 200 لوگوں کے یوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اب کسی ایک کے جوئیں ہیں اور وہ 200 میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. پھر بہت ساری ایسی خواتین, جیسے فار ایگزامپل پریگننٹ خاتون ہیں, ہاسپٹل وزٹس کے لیے جا رہی ہیں, اب ایک بیڈ کے اوپر مسلسل جو ہے عورتیں لیٹ رہی ہیں, یا الٹرا ساؤنڈ کے لیے جا رہی ہیں, اب ایک بیڈ ہے اس کے اوپر, اگر وہاں پہ ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے تو وہ ٹرانسمٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں ملٹیپل لوگوں کو, ٹھیک ہے. پھر بوڑھے لوگ ہیں جو اپنی کیئر نہیں کر سکتے, سائیکیٹرک پیشنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو کیئر نہیں, ان میں ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کرنا کیا ہے پھر؟ دیکھیں, گھریلو ٹوٹکے لوگ بہت کرتے ہیں, تیل لگا کے کنگھی کرتے ہیں, ویسے تو اینٹی لائز شیمپوز بھی آتے ہیں, وہ بھی ویسے کام کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ لوگ اور بھی پتہ نہیں کون کون سی چیزیں, کون کون سی گولیاں سر میں ڈال لیتے ہیں, تو کیا طریقہ کیا ہے صحیح ان سے چھٹکارے کا؟ اچھا دیکھیں, جیسے ہم نے بات کی کہ ایک تو پرسنل ہائیجین از امپورٹنٹ, ٹھیک اب ہے نا, صفائی کا وہ خیال تو رکھنا, آپ نے ریگولر چیک اپس ہونے چاہیے,
ٹھیک ہے. چیکس کس طرح سے کرنے ہیں, جیسے پیرنٹس ہیں, اب اسکول گوئنگ بچے اسپیشلی بیکاز وہ گروپ میں جا رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک بالوں کو چیک کریں. اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. آپ نے شاور لیتے ہوئے جو نیٹ کامس ہوتی ہیں, لائس کامس ہوتی ہیں, باریک کنگھی ہوتی ہے, اس سے آپ نے ایک دفعہ آپ نے چیک کر لیا. اگر ایک بھی ہوگی وہ اسی وقت ختم ہو جائے گی, اس سے پہلے کہ وہ ایک بھرمار ہو جائے سر میں, پوری سر میں جوئیں جو ہے وہ بھر جائیں. تو آپ نے ریگولر چیکس کیے, ٹھیک ہے. اب اس میں ٹیچرس کے اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک بچے کے ہے, تو پیرنٹس ٹیچر میٹنگس ہوتی ہیں, اس میں گائیڈ کریں کہ یہ نہ ہو کہ وہ بچہ جو ہے وہ ملٹیپل, اور پھر وہ ملٹیپل بچے جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ٹرانسفر. تو اس میں یہ پرسنل وہ ہوتی ہے. پھر اس میں ایک کولیبریٹو ایفرٹ آتی ہے جس میں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز بھی آتے ہیں, ڈاکٹرز آتے ہیں. وہ اگر اسکولس یہ والی چیزیں لے کر چل سکیں. پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کوئی دوا ہے جو سر میں ڈالی جا سکتی ہے, یا پھر یہ وہی جو ہمارا ٹریڈیشنل ایک پہلے طریقہ تھا؟ تو چلتا رہے گا, وہ آپ کی ڈیلی کیئر میں آتا ہے. پھر دواؤں میں اگر تو یہ ہے کہ ہاں تھوڑا بہت ہے, جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ٹی ٹری آئل لگا لیتے ہیں, پھر اس کے اندر گارلک آئلس لگاتے ہیں. اٹس ناٹ 100%, لیکن کچھ حد تک وہ کر لیتا ہے. گارلک آئلس ہیں, انین آئل ہیں, کچھ لوگ وینیگر سے واش کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اوور دا کاؤنٹر یا جس کو ہم ڈی آئی وائز کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے گھر میں تھوڑا بہت ٹوٹکے کر لیا اینڈ دین اس سے ہو گیا. مگر اصل چیز جو ہے اس میں وہ یہی ہے کہ آپ نے کلین کرنا ہے اس کو. صرف آئل سے یہ ختم نہیں ہوگا. جیسے اگر ہم میڈیسنس بھی دیتے ہیں ٹاپیکل لگانے کے لیے اوور دا کاؤنٹر پرمیتھرین سولوشنز مل رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ جوؤں کے اوپر کام کرے گا, لیکھوں پہ کام نہیں کرے گا, جو نیٹس ہیں ان پر کام نہیں کرے گا. تو وہ آپ کو ٹریڈیشنل طریقہ بھی اپنا رکھنا ہوگا, وہ بھی رکھنا ہے اور میڈیکیٹڈ بھی کرنا ہے. پھر اگر کسی کے زخم ہو گیا اس کے بعد, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اکارڈنگلی ٹریٹ کرنا ہوگا. پھر اینٹی بایوٹک. اچھا, اس سے اور کیا نقصان ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں جوئیں خون چوستی ہیں, تو یہ جو خون چوس رہی ہیں اس سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ جوئیں بیسکلی پیراسائٹس ہیں نا, ٹھیک ہے نا. پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی باڈی پہ رہتے ہیں, فائدہ نہیں دیتے کوئی, صرف آپ کا نقصان کرتے ہیں. اب یہ صرف ہماری باڈی پہ ہیں خون چوسنے کے لیے, ٹھیک ہے. ان کا سروائیول یہ ہے کہ خون چوس کے زندہ ہیں. اور اب اس کے نقصان کیا کیا آئیں گے؟ ایک تو الرجک ریئیکشنز ہوتے ہیں شدید قسم کے, کچھ لوگوں کے سارا وقت ان کا ریڈ رہے گا, اسکیلپ, سر کھجاتے ہوئے ملیں گے, ایکسکوریشنز, اسکریچ مارکس آ جائیں گے, نشان پڑنا شروع ہو جائیں گے, نیک کے اراؤنڈ کالے نشان آنا شروع ہو جائیں گے. انفیکشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں, بیکٹیریل انفیکشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں, کوئی زخم ہوا اینڈ دین اس کی وجہ سے ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں میٹڈ ہیئر. میٹڈ ہیئر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب زخم ہوا وہاں سے پیپ آئی اینڈ پیپ کی وجہ سے وہ بال جم گئے. اب وہ ایک سائیکل میں, آپ ویشس سائیکل میں ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے مزید کنگھی کرنا مشکل, پینفل ہو جائے گا. ایسا پیشنٹ کنگھی نہیں کروانے دے گا, اس کی وجہ سے مزید جوئیں ہوئی, پھر مزید انفیکشن ہوا. تو ایک سائیکل جو ہے, اینڈ اس سے بھی زیادہ اگر ورس کنڈیشنز ہوں تو پھر فیور. ایک تو کمیونٹی میں آپ اسپریڈ کریں گے اینڈ دین فیور, آپ کے اور انفیکشنز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ مجھے تو وہ دیکھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے, گز گز لمبے بال ہیں اور پھر جو لیکھیں ساتھ میں لٹکی ہوئی ہیں. اکثر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, اچھا وہ اپنے بال کٹوانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے, کیونکہ جب نیٹس یا لائس ہو جائے تو میں کہتی ہوں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ چھوٹے کر لیں. ہاں چھوٹے کر لیں, تاکہ بچوں کے لیے بھی یہ, لڑکوں کے لیے تو اور آسان ہے, ان کے بال چھوٹے بالکل چھوٹے چھوٹے کروا دیں. بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا سب سے زیادہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہوتا ہے. پھر خواتین میں ہوتا ہے, یہی وجہ ہے کہ بال لمبے ہوتے ہیں, پھر بچے ہیں, یہ اپنے آپ کو مینج نہیں کر پا رہی ہیں, ہائیجین کا وہ نہیں, حالانکہ رکھنا چاہیے, لیکن کچھ ہوتی ہیں جن کے 10 بہانے ہوتے ہیں کہ ہاں نہیں کر پا رہے ہیں. اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. تھوڑی تھوڑی کیئر اگر آپ ڈیلی بیسس پر کریں تو یہ پرابلم نہیں ہوگا. اور ایک دفعہ اگر آپ دیکھ لیں کہ بچے کے سر میں یا کسی کے سر میں ہو رہا ہے تو بالکل کمر باندھ کے اس کے پیچھے پڑ جائیں. اگر آپ پیچھے نہیں پڑیں گے تو وہ ود ان آورز, میں تو کہتی ہوں وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے. اسپریڈ ہو جائے گی. اس کا جو لائف اسپین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1 month, ٹھیک ہے. 1 month میں ہر دن 10 جو ہے نا وہ انڈے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دین وہ ملٹیپلائی ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس میں سے مزید نکل رہی ہیں, اور وہ 10 کر کے جو ہے نا کتنے ہو جاتے ہیں. اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. مجھے بھی یاد ہے اسکول میں میرے ساتھ بھی ہوا, لیکن میری اماں کو کبھی چین نہیں ہوتا تھا اگر میرے ساتھ یہ ہو جائے. ہاں وہ پھر جو بٹھا کے مجھے کرتی تھی, اور وہی ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی کیا. تو الحمدللہ ایک بھی اب اسکول گوئی میں کبھی نہ کبھی تو آپ کو اس کو انکاؤنٹر کرنا ہی پڑتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے آپ کا ہوا, اینڈ دین جب ایک دفعہ آپ نے کلین کر دیا اس کو,
پھر اس کے بعد بھی سکون نہیں ہے, اس کے بعد بھی آپ نے ریگولر چیکس رکھنے ہیں, کیونکہ وہاں سے سورس ہے, وہ مسلسل آتا رہے گا, ٹھیک ہے, ایک آدھ آئے گا اینڈ دین I think I don't know ڈاکٹر صاحبہ how would you take it, لیکن میں نے کیونکہ پرسنلی اینٹی لائز شیمپو یوز کیے ہیں, کروائے ہیں اپنے بچوں میں بھی, اس کا بھی کسی حد تک فائدہ ہوتا ہے. سو میں یہ کہتی ہوں کہ گھر میں یا تو آپ کے وہ شیمپو ہو, ونس ان اے وائل آپ ہفتے میں ایک دفعہ اس کو یوز کر لیا کریں, یا 2 ہفتے میں ایک دفعہ یوز کر لیا کریں تاکہ بچت رہے. یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی اچھا کچھ لوگ, وہ میں جو آپ سے کہہ رہی تھی, وہ وائٹ والی گولیاں ہوتی ہیں جو ہم پرانے کپڑوں میں بھی ڈال کے رکھتے ہیں, نہیں وہ پتہ نہیں تیل میں ملا کے, اور یہ میں نے سنا ہے کہ وہ بھی لگا لیتے ہیں سر میں, یا اور گولیاں ہوتی ہیں اس طرح. دیکھیں اب ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ بے ضرر سی چیزیں کہ ٹھیک ہے کر لیا, کچھ آئلس لگا لیا, اینڈ دین اس طرح کے ہارش کیمیکلز اسپیشلی بچوں کے سر میں لگا دینا, بعد میں ان کے ہیئر پہ ایک تو الرجک ریئیکشنز الگ ہیں, ہیئر فال کی کمپلینس پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ بال ویک ہو کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے نہ کریں, اگر اتنا سیویئر ہو گیا تو پھر ڈاکٹر کو دکھا لیں, ان سے کر لیں. شروع میں تو آپ کنٹرول کر لیں, ایک بیسک ہائیجین کا خیال رکھ لیں گے تو ہی پرابلم نہیں ہوگا. کچھ آئلس لگا لیں, یہ چیز کر لیں. ونیگر سے واش کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نیٹس بھی نکلتی ہیں. اچھا, ونیگر کو ڈائلیوٹ کریں, بالکل اس کو ڈائلیوٹ کریں, ڈائلیوٹ کر کے ایک دفعہ ہیڈ کو رنس کیا, پہلے آپ نے اچھے سے شیمپو کیا, لاسٹ میں ہیڈ کو رنس کرنے کے بعد پھر آپ نے باریک کنگھی سے کیا تو وہ نیٹس بھی ریموو ہوتی ہیں. اوکے, اس سے بالوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ یہ آپ نے ریگولر بیسس پر نہیں کرنا, اسی لیے اس کو ڈائلیوٹ کر کے کرنا, پانی میں ڈال کے کرنا ہے. ہاں بالکل ڈائلیوٹ کرنا ہے, اینڈ دین اینڈ میں آپ نے ایک اچھے سے واش اگین لے لینا, اگین کرنا ہے, اسے چھوڑنا نہیں ہے بالوں میں, رہنا چاہیے. ود دیٹ ڈاکٹر امرین, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, اور بڑی امپورٹنٹ کام کی باتیں آپ نے بتائیں. ہوپ فلی اپنی ہائیجین کا لوگ اور خیال کریں گے, کیونکہ بڑے پیارے پیارے چہرے ہوتے ہیں, بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ آپ ہوتے ہیں, لیکن جوئیں جو ہے نا وہ نظر آ جاتی ہیں, تو ان کا خیال رکھنا چاہیے, ورنہ لیکھیں نظر آ جاتی ہیں جو پروئی بھی ہوتی ہیں بالوں میں, تو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کچھ اس طرح کا ہے, اکثر بچے اس میں بلی ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ اپنے بچوں کو گائیڈ کریں کہ اگر کچھ ہے, ایک تو آپ کی پرسنل رسپانسبلٹی ہو گئی, دوسرا یہ ایک جو ہم نے بات کی کہ سوشل امبیرسمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اگر مدرس نہیں کرتی تو وہ بچے پھر سائیکولوجیکل ایشوز میں جاتے ہیں. تو اس کو بھی اپنے بچوں کو بھی گائیڈ کریں کہ وہ اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں کہ اس طرف پھر آپ نہ جائیں. With that, thank you once again ڈاکٹر امرین. اور یہاں پر ایک بریک آ گیا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر اپنا دوسرا ٹاپک کنٹینیو کریں گے.